السلام علیکم جناب، میں ہوں مدثر اقبال، اور وہی ہوا جس کا اندازہ لوگوں کو ہو رہا تھا، اور ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ نقصان میں رہے گی صرف پاکستان مسلم نون، باقی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں جن کا تو پہلے ہی نقصان ہے وہ تو نقصان میں ہے، لیکن فائدے میں کون رہے گا، یہ سب سے اہم پوائنٹ تھا۔ اور اس وقت بھی ہم کہتے تھے آصف علی زرداری صاحب جتنے بڑے سیاستدان ہیں اتنی ہی بڑی گیم بھی کھیلتے ہیں، اور آج بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ ضرورت پڑی تو وزارتیں بھی چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے معاملات پر ہم سے وعدے نہ پورے ہوئے تو وزارتیں چھوڑی جا سکتی ہیں۔ پھر مراد علی شاہ صاحب نے مردم شماری کے حوالے سے کہا کہ اگر وہ نہ ہوئی، یعنی کہ ان کی مرضی کے مطابق، تو پھر جو ہے وہ اس کو مانیں گے نہیں۔ اب یہ اچانک کیا ہوا؟ جب حکومت میں تھے تو کہا مشکل فیصلے، شیر و شکر، تمام تر توجہ عمران خان خلاف، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جب یہ حکومت میں آ رہے تھے اور حکومت میں آنے کے بعد بھی، اور یہ کہا گیا کہ ہم تو اربوں ڈالر جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں، بلکہ اس کا بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا، بتایا گیا کہ جناب کنونشنز میں بیٹھ کر وہاں اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان کے لیے، اور ہم اب بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ وہ تمام تر دعوے، وہ ڈالر، وہ وعدے، وہ باتیں کہاں گئیں؟ سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اب ایسا کیا ہوا کہ اچانک جو پچھلے اتنے مہینوں سے لوگ پریشان ہیں ان کا درد کیسے جاگ گیا کہ ان کے لیے اب حکومت سے علیحدہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ ایک سوال، بہرحال اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب نے مشترکہ طور پر الیکشن کے حوالے سے تجویز دے دی ہے کہ تمام پورے ملک میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں عمران خان کے خلاف، اور عام انتخابات کی جانب جانا چاہیے۔ یہ عام انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے الیکشن اور کے پی کے الیکشن کے حوالے سے تیار ہو گئی۔ عام انتخابات کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب کر رہے ہیں، اور چودھری شجاعت صاحب کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ چودھری شجاعت حسین صاحب کی پارٹی کا، خود ان کا بھی اور ان کے سے ٹوٹ کے جانے والے چودھری پرویز الہی صاحب کا رابطہ کدھر ہوتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے عام انتخابات کی تیاریاں یا کچھ اور؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کو تھوڑا سا تذکرہ کر کے بتاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ میں ایک بڑی جماعت ہے، مضبوط جماعت ہے، حکومت بھی ان کی یہاں پر ہے، ان کو خاصا رد عمل مل رہا ہے اس وقت ان حلقوں میں۔ جیسے ہی پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے حوالے سے ہوا ہوئی ہے تو وہاں سے جو اپنی قیادت کو رد عمل مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں اربن ایریاز ہیں، جہاں مرضی سے لوگ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ حیدرآباد ہو، چاہے وہ آگے میرپور ہے، سکھر ہے، شہید بے نظیر آباد ہے، باقی بہت سے لاڑکانہ، ایون لاڑکانہ کے اندر بات کرو، گھوٹکی ہے، ڈیر کی ہے، ایسے جو شہری علاقے کہلاتے ہیں سندھ میں، وہاں پر رد عمل سخت آ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہرحال مشکل ہوگا کہ ہم حکومت میں ہیں اور عوام کی بات، پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ہمیشہ عوام کی بات کرتی ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب یہ وزارتیں اور یہ چیزیں ہمیں تو کوئی فائدہ بھی نہیں دے رہی، سوائے اس کے کہ ہم اس حکومت کے اتحاد کا حصہ ہیں۔ وزارت خارجہ وہ انجوائے کر رہے ہیں، ایسی کوئی مال و دولت والی وزارتیں تو نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، نہ ایسے پورٹ فولیو ہیں جن سے وہ حکومت کے نظام چلا سکتے۔ ہاں، وزارت خارجہ سے فائدہ بہرحال بلاول بھٹو صاحب نے بہت لے لیا، ان کا سی وی بہت مضبوط ہو چکا ہے، وہ بڑے مضبوط ہو چکے ہیں، انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ریکگنائز کر چکے ہیں۔ ایک اتنی بڑی شخصیت کے وہ صاحبزادے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے لوگ ان کو اس نام سے بھی جانتے ہیں، انٹرنیشنلی سیب محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہے۔ اب وہ سارے فوائد پاکستان پیپلز پارٹی لے چکی ہے، اور جو نفرت کا، جو اس وقت غصے کا جو ہار ہے وہ پاکستان مسلم نون کے گلے میں، اور تو کسی کو برا نہیں کہہ رہے نا، نہ ایم کیو ایم کو کوئی برا اس طرح سے کہتا ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو برا کہتا ہے، نہ عوامی نیشنل پارٹی کو کوئی برا کہہ رہا ہے، ایون مولانا صاحب کو بھی قدرے کم ہے وہاں کہا جاتا ہے، لیکن جو اصل فوائد حاصل کیے جا رہے تھے وہ تو سب نے کیے، سب کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں، سب نے وزارتیں بھی لے لیں، مرات بھی لے لیں، سب پروٹوکول بھی لے رہے ہیں، لیکن حصے میں آ رہا ہے مسلم نون کے۔ اور یہی اس وقت کہہ رہے تھے ہم کہ یہ مسلم نون کو جھٹکا لگے گا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، وہ الگ حکومت میں ضرور ہے لیکن پی ڈی ایم کا حصہ وہ نہیں ہے،
اور اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی شناخت کے ساتھ الیکشن میں جائے گی. اور یہ جو دھمکی ہے نا، اس کے پیچھے اصل محرک میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پنجاب میں اگر الیکشن ہونے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑا حصہ مانگ رہی ہے وہاں پر کہ مسلم نون کے امیدوار نہ کھڑے ہوں، بلکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جہاں پر قدرے بہتر پوزیشن ان کی 2018 میں رہی ہے، وہ وہاں کہتے ہیں ہمیں آپ سپورٹ کریں، مل کر الیکشن وہاں لڑا جائے. آپ آگے چل کے ایم این اے کا الیکشن لڑ لیجئے گا. یہاں پر پنجاب میں ایم پی اے کے الیکشن کے لیے تمام پی ڈی ایم جماعتیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں. اس کے حوالے سے مختلف لوگ فگر دے رہے ہیں کہ 60 مانگ لیے ہیں، بہرحال 50 تک کا انہوں نے فگر دیا ہے کہ یہ دیں، نیگوسیشن کریں گے تو 40 اور 42 38 کے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی مان سکتی ہے کہ وہاں سے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 7 سیٹیں ہیں نا، اب ان سے تجاوز کر جائیں گے، وہ بہتری آ جائے گی. جب وہ جنرل الیکشن میں سمجھتے ہیں کہ کچھ سیٹیں جیت گئے تو اس کے بعد ریزرو سیٹوں میں بھی آ جائیں گے. تو بنیادی طور پر اب جب مشکل میں آ گئی ہے اکنامکلی، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر یہ حکومت، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اور شجاعت صاحب نے یہ جو الیکشن کا معاملہ کیا ہے، یہ اس میں پوری طرح سے آصف علی زرداری صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی سے شامل ہے دونوں. اور پاکستان مسلم نون اس وقت مزید مشکل میں پھنسی ہوئی ہے. ایک طرف عمران خان کا معاملہ ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے نااہل کرنے کا اور ان کو پکڑنے کا معاملہ جیسے ہو جائے، اگر جس دن ان کی نااہلی ہوتی ہے الیکشن اسی دن اناؤنس کر دیا جائے. اس چیز کو اب تیز کیا جا رہا ہے تاکہ اگلے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں کہ عام انتخابات کی جانب معاملات چلے جائیں اور دوبارہ سے کوٹ جایا جائے کہ جناب ادھر بھی اسمبلیاں ہو گئی ہیں نزول، تو اب عام انتخابات کا آپ کے لیے ڈیٹ جو ہے وہ اس کو مکس کر دیا جائے، اس کو ریویو کر لیا جائے. تو یہ معاملات ہونے جا رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے وہ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.